گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے تو عام پبلک بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے۔ وفاقی بجٹ 2026-27 جو ہے وہ پیش ہونے کے بعد اس وقت مارکیٹس کے اندر امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ اشیاء خرد و نوش کافی زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام کافی زیادہ پریشان ہے۔ گھی، آٹا، چینی اور مختلف جو اشیاء ضروری ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جیسے کہ آٹا جو ہے وہ 1970 سے اس وقت جو ہے وہ 2050 کے اندر بیچا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دالوں کی قیمتیں ہیں اس کے اندر بھی 10 سے 20 روپے تک اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو چینی کی قیمت ہے وہ گورنمنٹ کی ہی قیمتوں پر بیچی جا رہی ہے۔ عوام کافی زیادہ پریشان ہے اس بجٹ کے بعد۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں، گھریلو بجٹ اسی وجہ سے کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے گھریلو بجٹ متاثر ہو رہا ہے۔ جی تو میم بتائیے گا کس طرح سے گھریلو بجٹ متاثر ہو رہا ہے، کیا کیا ایفیکٹ آ رہا ہے؟ السلام علیکم۔ گھریلو بجٹ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، کیونکہ جو چیز پہلے ہم پرچیز کر لیتے تھے 100 میں 200 میں، وہ ایک دم سے ہائی پہ چلی گئی ہے، 300 400 پہ چلی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کی سیلریز جو ہیں وہ اتنی کم انکریز ہوئی ہیں اور پرائسز جو ہیں وہ اس سے ڈبل ریٹ پہ چلی گئی ہیں، تو اس میں کچن کا بجٹ تو مینٹین کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اتنی افسوس کی بات ہے کہ میں نے اپنے گھر میں یہ آبزرو کیا ہے کہ پورے سمر میں میرا گیس کا بل وہ رہا ہے جو پورے ونٹر میں آتا ہے، یعنی اب آپ سمر میں ہیٹر جلا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پہ یہ ہے کہ جس وقت پیٹرول کی، ڈیزل وغیرہ کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ساتھ ہی شاپس کے اندر موجود چیزوں کی قیمتیں یہ لوگ بیٹھے بٹھائے بڑھا دیتے ہیں، یعنی ابھی رات کو قیمت بڑھی ہے اور صبح انہوں نے 10 کی چیز 20 میں 30 میں بیچنی شروع کر دی ہے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں ابھی آپ کے پاس پرانے ریٹ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ یعنی ڈس آنیسٹی کا یہ عالم ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے تو عام پبلک بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے۔ لوور طبقہ جو ہے اس کے لیے کوئی علیحدہ سے شاپس نہیں ہے، جبکہ آل اوور دا ورلڈ یہ ہے کہ پوری دنیا میں بلو ایوریج جو لوگ ہوتے ہیں جن کی انکم بہت کم ہوتی ہے ان کے لیے علیحدہ سے سٹورز ہوتے ہیں۔ جیسے اب یو کے میں بارگین ہومز کے نام سے ایک سٹور ہے اور پرائم مارک ہے اور ڈالر شاپس ہیں، اس پہ یہ آسانی رہتی ہے کہ جو ایک بہت کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ وہاں سے اپنی چیزیں آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں وہ بھی انہی شاپ سے لیتے ہیں جن سے عام بندہ لے رہا ہے۔ تو ایک بندہ جو 2500 3000 دیہڑی لیتا ہے وہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ 700 800 روپے کلو کا آئل لے کے وہ اپنے بچوں کو کھلائے گا کیا اور بچائے گا کیا؟ ابھی تو آپ نے خود دیکھا کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ مطلب روڈز پہ بیگنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بہت ویل آف لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے بیگنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ تو بہت مشکل ہو رہا ہے کچن کو مینٹین کرنا اور اپنے گھر کو مینٹین کرنا۔ یہ امید تو بڑی تھی کہ ریلیف ملے گا ہم کو، لیکن ریلیف کیا الٹا اور ہی زیادہ بوجھ ڈال دیے گئے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جاؤ تو جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 120 130 میں مل رہی ہے۔ دالیں، چینی، آٹا، ہر چیز میں اضافہ ہے۔ اسی طرح باقی جس طرح گیس ہے، LPG ہے، ان میں بھی مطلب گورنمنٹ نے تو اپنا الاؤنس کیا ہے لیکن ریٹ وہی مل رہا ہے 480 روپے، جبکہ گورنمنٹ نے الاؤنس کیا ہوا ہے LPG کا ریٹ جو ہے وہ 250 روپے، لیکن کوئی ریلیف بھی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کم از کم چیک اینڈ بیلنس ہو، کوئی تھوڑا بہت جہاں کہیں ریلیف ہے وہ تو ملے، وہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ جی بالکل، شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس بجٹ میں شہریوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں رکھا گیا۔ عام عوام اس وقت مہنگائی سے کافی زیادہ پریشان ہے اور گورنمنٹ سے یہی اپیل کر رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی کی جائے۔